सूरत राद आयत नंबर 27। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह, और जिन लोगों ने कुफर किया कहते हैं कि उस पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। कुल इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशाअ व यहदी इलैहि मन अनाब, कह दीजिए कि बेशक अल्लाह गुमराह करता है जिससे चाहता है और अपनी तरफ से उसे रास्ता देता है जो रजू करे। यानी यहाँ पर कुफार मक्का के बारे में बताया जा रहा है कि कुफार मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा करते थे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं तो इन पर हज़रत ईसा और हज़रत मूसा की तरह मुअज्जे क्यों नहीं उतारे गए। हज़रत ईसा पर कौन कौन से मुअज्जे उतारे गए थे? एक तो वो जो अगर नाबीना पर हाथ फेरते थे तो उनकी नजर वापस आ जाती थी, बिना हो जाते जो थे, बीमार होता था वो बर्स की बीमारी होती थी, शिफायाब हो जाता था, और मुर्दों के ऊपर भी हाथ फेरते थे तो वो कौन से मुर्दे? परिंदों को, हाँ, मट्टी की शक्ल में परिंदों को बनाते और उनको फूंक मारते थे तो असल परिंदे बन जाते थे। हज़रत मूसा पर कौन कौन से मुअज्जे हुए? नहीं, आप कोई और बताए। यद बैजा, नहीं, वही तो यद बैजा है, हाथ, असा, लाठी। तो वो ये चाहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इस तरह से कोई निशानी उतारी जाती, जबकि इस क्वेश्चन इनका कुरान में हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप पर कोई मुअज्जा क्यों नहीं उतारा गया। तो अल्लाह ने इसका जवाब 12 जगह पर दिया कि कुरान से बड़ा मुअज्जा और कोई भी नहीं है। और ये बात अल्लाह ने क्यों कही? क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने हर कौम को उसकी मुनासबत से मुअज्जे दिए हैं, ठीक है ना। ईसा के दौर में जो बातें थी उसी के मुताबिक मुअज्जा दिया गया। मूसा के दौर में जादूगरी का मामला था तो असा दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग शायर थे, फसाहत और बलागत में बहुत ज़्यादा मशहूर थे, तो इसलिए कुरान जैसी अजीम किताब उन्हें मुअज्जा बनाकर दी गई थी, क्योंकि वो उसे समझ सके कि इस जैसा कोई और किताब का या आयत को लिख नहीं सकता, क्योंकि वो शायर थे, लिखना जानते थे, तो उन्हें समझ आ जाती कि इस तरह का कोई भी नहीं लिख सकता। जैसे कि मूसा के दौर में जादूगरों ने कहा था असा को देख करके कि कोई भी जादू नहीं है, ये वाला जादू जादू नहीं है, हम मूसा के रब पर ईमान ले आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जादू जो करते हैं हम, उससे बढ़कर कोई जादू हो ही नहीं सकता, ये जो है ये जादू की कोई शक्ल नहीं है, ये वाकई कोई मुअज्जा है। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब देने का मकसद यही था कि वो समझ जाएं कि ये कोई शायर ने नहीं लिखी, ये किसी लिखने वाले ने नहीं लिखी, बल्कि कोई ऐसी किताब लिख ही नहीं सकता, तो ये अल्लाह की तरफ से एक मुअज्जा है, नबी के नबी होने की निशानी है। उनका मकसद महज किब्र इनाद होता था, यानी एतराज़ करने का मकसद क्या होता था? किब्र, अनाद, सरकशी। उनकी ये नियत नहीं होती थी कि इसे देखकर ईमान ले आएंगे। यहाँ भी उन्होंने वही सवाल दोहराया तो अल्लाह ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला जिससे चाहता है गुमराह कर देता है और जिससे चाहता है हिदायत दे देता है, तो इसका ताल्लुक किसी मुअज्जे या निशानी से नहीं होता। किसी मुअज्जे या निशानी से होता तो ऑटोमेटिकली कुरान को देखकर खुद ब खुद ईमान को कबूल कर लेते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो 1000 निशानियां भी देख लें, जो गुनाहों से ताइब होकर उसकी तरफ रुजू करता है उसे हिदायत दे देता है, चाहे वो कोई भी निशानियां ना देखे। यानी अगर 1000 निशानियां भी देख लें तो उन्होंने तौबा नहीं करनी, और अगर जिसने तौबा करनी है तो वो कोई भी निशानी ना भी देखे तब भी वो ईमान को कबूल कर लेता है। उसकी मशीयत में किसी का कोई दखल नहीं है। यानी ये नहीं है कि हम जैसे कोई काम करने लगता है हमें कहते हैं फलां ऐसे नहीं करो ऐसे करो, कोई ना कोई दखल अंदाजी कर देता है, लेकिन अल्लाह के काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला कहता है फलां को मैंने मारना है, कोई कहे अल्लाह इसको ना मारो इसको जिंदा रखो, अल्लाह किसी की बात को सुनने पर मामला नहीं है कि उसकी सुनकर उसकी मशीयत में दाखिल कर दे, उसकी मशीयत में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निशानियों को मुतालबा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह के दीन को कबूल कर लेना चाहिए और अपने रब से अपना ताल्लुक इस्तवार करना चाहिए, यानी मजबूत कर लेना चाहिए, ताकि वो तुम्हें मजीद तौफीक से नवाज दे। तौफीक से मुराद नेमतों से, यानी बहुत ज़्यादा जो नेमतें पहले दी हुई हैं, अगर तुम अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे तो अल्लाह और भी ज़्यादा नेमतों से नवाज देगा। अब यहाँ से देखें कि किसी भी नेमत का ताल्लुक दुनिया के पैसे से नहीं है, माल से नहीं है। अल्लाह क्या बता रहा है कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों से मजीद मुस्तफीद होना चाहते हो तो तुम क्या करो, अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत कैसे करेंगे? अगर एक शख्स नमाज पढ़ता है, 5 नमाजें पढ़ता है और अपने रब से वो मजीद ताल्लुक को मजबूत करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए, सजदों का, यानी पढ़ी थी ना हदीस, सजदे ज्यादा करे, नवाफिल पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसका रब से उसका ताल्लुक मजबूत हो जाएगा।
सैयदना इब्न अब्बास बयान करते हैं कि कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब से दुआ कीजिए कि वो सफ़ा पहाड़ को हमारे लिए सोना बना दे। आपको पता है सफ़ा पहाड़ी कौन सी है? दौड़े लगाई थी, और अब हमें क्या करना होता है वहां पे? सही करना, 7 चक्कर लगाना होता है, उसे सही बोलते हैं, सही करनी होती है, सीन आइन छोटी है, सही। यानी जब आप उम्रा के लिए जाएंगे तो उम्रे में तवाफ के बाद ऑटोमेटिकली सही करनी होती है। सही किसे कहते हैं? सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना। यानी एक चक्कर आपने सफ़ा से शुरू किया तो एक चक्कर जाकर मरवा पर ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं है कि सफ़ा से शुरू किया तो दोबारा मरवा से लगा के फिर सफ़ा पे आएंगे, एक चक्कर होगा, नहीं। ये है सफ़ा और ये है मरवा, यहाँ से यहाँ तक गए आपका 1 चक्कर, यहाँ से यहाँ तक गए 2 चक्कर, फिर यहाँ से यहाँ तक गए 3 चक्कर। सेंटर में एक जगह आती है, जैसे ये देखिए इसकी सेंटर थोड़ी सी बनी हुई है, ठीक है ना। तो जो मर्द हजरात हैं उनके लिए हुक्म होता है कि वो जो सेंटर की जगह है उन्होंने उसको ग्रीन लाइट से वाज़िह किया हुआ है, तो वहां पे उन्होंने दौड़ना होता है। उस दौड़ने की वजह क्या होती है कि हजरत हाजरा यहाँ आकर दौड़ लगाती थी, यानी ऊपर से नीचे आते हुए थोड़ा सा आहिस्ता चलती थी, नीचे से ऊपर चढ़ते हुए भी आहिस्ता चलती थी, दरमियान में जो सीधा रास्ता था वहां पर दौड़ लगाती थी। क्यों दौड़ लगाती थी? क्योंकि उनके बच्चे को प्यास लगी हुई थी और पानी की तलाश में इधर उधर भाग रही थी कि कहीं से कोई काफिला नजर आ जाए ताकि मैं उसको पानी उनसे लेकर अपने बेटे को पिला सकूं। इसी दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इस्माइल जहाँ सोए हुए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको आब जमजम का कुआं वहीं पर जारी करवा दिया। उनके पाँव की एरिया मारने से वहीं पर कुआं जारी हो गया था। तो ये सफ़ा पहाड़ वही है, ठीक है ना। वो चाहते थे कि सफ़ा पहाड़ को हमारे लिए सोने का बना दे, यानी वो निशानी क्या मांग रहे हैं, मुआवजा क्या मांग रहे हैं कि हमारे लिए इस सफ़ा पहाड़ी को सोने का बना दे तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम ऐसा करोगे? यानी अल्लाह के नबी को बस ये था कि किसी तरह ये ईमान ले आए। अगर ये ईमान लाने के लिए सफ़ा पहाड़ी को सोने का बनवाना चाहते हैं तो मैं अपने रब से कहकर इसे सोने का बनवा देता हूँ, चलो किसी सूरत में ये ईमान तो ले आए। तो इसीलिए वो पूछ रहे हैं क्या तुम ऐसा करोगे? उन्होंने कहा हाँ हम ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की तो सैयदना जिब्राइल तशरीफ लाए और कहा बेशक आपका रब जो इज्जत और जलालत वाला है उसकी तरफ से आप पर सलामती हो, वो फरमाता है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं कुरैश मक्का के लिए सफ़ा को सोने का पहाड़ बना देता हूँ, लेकिन इसके बाद अगर किसी ने कुफर किया, ईमान ना लाया तो मैं इनसे ऐसा अजाब दूंगा कि वैसा अजाब मैंने दोनों जहानों में से किसी को भी नहीं दिया होगा। यानी इनके मुतालबे पर इनको दे रहा हूँ, अगर इनके मुतालबे के बावजूद इनने ईमान को कबूल ना किया तो फिर अल्लाह की तरफ से ऐसा अजाब आएगा जो आज तक किसी पर भी नाजिल नहीं हुआ। और अगर आप दूसरी सूरत चाहते हैं तो मैं इनके लिए तौबा और रहमत का दरवाज़ा खुला रहने देता हूँ, यानी या तो इन्हें अजाब देकर हलाक कर देता हूँ या फिर इन्हें दूसरी सूरत क्या है कि सफ़ा पहाड़ी सोने की नहीं बनेगी। फिर दूसरी सूरत यही है कि इनके लिए तौबा और रहमत का दरवाज़ा खुला हुआ है यहाँ तक कि मौत के आसार ना देख लें, है ना। अब हमारे लिए क्या है? मौत के आसार जब तक नहीं देख लेते तब तक हमारे लिए रहमत का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब तो है अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, वो लोग जो ईमान ले आए और इनके दिल इत्मीनान पकड़ते हैं अल्लाह के जिक्र से। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो अल्लाह की याद ही से दिल इत्मीनान पाते हैं। यानी यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह की तरफ रुजू होने वालों की सिफ्त बयान की है कि उनकी सिफ्त क्या है, जो नेमत से हिदायत से सरफराज होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर ईमान ले आते हैं, किताब पर भी ईमान ले आते हैं। सबसे पहली उनकी सिफ्त क्या है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की किताबों पर यानी अल्लाह पर और रसूल पर ईमान ले आए और उसकी किताब पर भी ईमान ले आते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि वो अल्लाह की याद से अपने दिलों को सुकून मुहैया करते हैं। यानी उनका दिल जब गमगीन होता है, परेशान होता है, किसी भी मामले में वो किसी भी सूरत में कुछ करना चाहते हैं तो उनके दिल को सुकून कहीं भी नहीं मिलता। ये नहीं है कि म्यूजिक चला के सुकून मिल गया, खुशकपियाँ करके सुकून मिल गया, कज़नों के साथ बैठकर हल्ला गुल्ला करके सुकून मिल गया, ना महरम मर्दों के साथ बैठकर खुशकपियाँ करते हुए सुकून मिल गया। अगर अल्लाह की तरफ वो रुजू करने वाला बंदा है तो उसके दिल को सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से ही मिलता है। वो इसके सिवा किसी को अपना यारो मददगार नहीं समझते। इसके बाद अल्लाह ने मोमिनों को सुकून कल्ब हासिल करने का एक नुस्खा बताया है कि ज़बान और कल्ब के ज़रिए से अल्लाह ताला को याद करने से इंसान को सुकून कल्ब हासिल हो जाता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल को सुकून मिले तो आप क्या करें, ज़ुबान से अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब ज़ुबान से आप जिक्र करेंगे अल्लाह आपके दिल को सुकून पहुंचा देगा।
انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کے دل کو صرف اسی کی یاد سے ہی سکون ملتا ہے، کسی بھی چیز سے نہیں ملے گا۔ آپ پریشان ہیں، غمگین ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، یا کوئی بھی پریشانی ہے، یا اولاد کا معاملہ ہے، یا رزق کا معاملہ ہے، یا کسی معاملات ہیں دنیا کے، تو آپ دنیا کی سارے معاملات دیکھ لیں، آپ کے دل کو اطمینان نہیں ملے گا۔ اگر آپ ایک نماز پڑھ لیں تو آپ کا دل آٹومیٹکلی سکون میں آ جائے گا، اور آپ کے دل کو جو پریشانی کھا رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل ذکر الہی کے مسنون و معروف طریقے ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا مشہور طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے ہو، دل کو اطمینان کیسے ہو؟ تسبیح و تحمید کریں، یعنی اللہ کی ذکر و اذکار کریں۔ تحمید کہتے ہیں حمد تعریف کرنا، جیسے الحمدللہ، یہ کس میں آ جائے گا؟ تحمید میں۔ تسبیح کس میں آ جائے گی؟ الحمدللہ تسبیح میں بھی آ گیا، سبحان اللہ بھی آ گیا، اللہ اکبر بھی آ گیا، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، یہ تسبیح و تحمید ہے۔ اور تکبیر و تحلیل کہتے ہیں نماز۔ تکبیر و تحلیل کس میں آ جائے گا؟ نماز، یعنی چاہے تو وہ اپنی زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کر لے تاکہ اس کے دل کو سکون مل جائے، یا پھر وہ چاہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، تکبیر و تحلیل کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ رابطہ مضبوط کر لے۔ تسبیح تو اسی میں آ گیا نا، کوئی بھی اللہ کا ذکر کر لے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ساری کیا ہیں؟ تسبیحات ہے، ٹھیک ہے۔ تسبیح یہ نہیں ہے کہ وہ جو دانوں والی تسبیح ملتی ہے، وہ تو ہم نے بنا دی نا کہ یہ تسبیح ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تسبیح کا ہے تو موتی کے دانے اور دھاگا، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس پر تسبیح کی جاتی ہے، اس پر تسبیح سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام تسبیح رکھ دیا گیا۔ جبکہ معروف تسبیح پڑھنے کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ہاتھوں کے اوپر ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ پر تسبیحات کیا کرتے تھے، یہ تسبیح اس دور میں نہیں تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں تسبیح نہیں پڑھنے کی، ملتی تو سعودیہ سے ہے، سعودیہ سے ملتی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑا کہ سعودیہ سے جو چیز ملے گی وہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گی۔ سعودی کو عربی کو کرتے ہوئے دیکھا آپ نے، تو اب ڈیجیٹل تسبیحیں بھی آ گئی ہیں ہاتھوں میں، اپنے ہاتھ پہ دیکھیں، کل قیامت کے دن آپ کے پاس آپ کا ہاتھ تو گواہی دینے کے لیے موجود ہوگا، دانے کہاں سے لائیں گے تسبیح کے، جو آپ کی گواہی دے سکے کہ اس نے تسبیحات یہاں پہ پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ ڈیجیٹل وہ تسبیح کہاں سے لے آئیں گے جو آپ کی گواہی دے گی کہ اس نے پڑھے تھے؟ ہاتھ تو آپ کے ساتھ ہے، آپ جب زندہ ہوں گے آپ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ بنا کر کھڑا کرے گا تو یہ ہاتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جسم کا ایک حصہ بول کر بتائے گا نا کہ اس نے کیا کیا، تو پھر ہاتھ بول کے بتائیں گے نا کہ اس نے تسبیحات کی تھی۔ تو سب سے بہترین تسبیحات جو مسنون ہیں، جو نبی سے معروف ہیں، وہ اپنے ہاتھ کے اوپر انشاءاللہ آپ نے کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میں اس گمان کے مطابق اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے۔ یہ باتیں ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ جس طرح سے اللہ کے بارے میں گمان رکھیں گے اللہ اسی طرح آپ کو دے گا۔ جو بندہ یہ گمان رکھتا ہے کہ قبر کے پاس جاؤں گا، اس سے مانگوں گا، پھر اللہ میری سن لے گا، اللہ کہتا ہے میں اسی طرح تمہارے گمان کے مطابق تمہیں وہیں سے دیتا ہوں۔ جو کہتا ہے گھر میں بیٹھ کے اللہ مجھے دے دے گا، اللہ سے ایک بات کرتا ہے اللہ اسے وہیں سے دے دیتا ہے۔ تو میں جب وہ مجھے یاد کرے، اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، یعنی اندر ہی اندر آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے سوچ رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، اندر ہی اندر تسبیحات شروع کر دی، تو اللہ بھی اپنے نفس میں ہی آپ کو یاد کرتا ہے۔ اور اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ہم یہاں پہ جماعت کی صورت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، اللہ ہم سے بہتر جماعت کے اندر ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ کیسے؟ کون سی جماعت ہوگی؟ فرشتوں کی۔ اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمت اتنی ہے کہ ہم تھوڑا سا ایک بالشت، اسے بالشت بولتے ہیں اس حصے کو، ہاں جی ٹھیک ہے نا، ہاں، تو وہ ہمارے ایک ہاتھ کے قریب ہو جاتا ہے، پورا ہاتھ، یعنی وہ ہمارے قریب ہو گیا، یعنی ہم سے زیادہ رب ہمارے قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ یہ چاہتا ہے بندہ تھوڑا سا تو آئے، وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو میں اللہ دو قدم اٹھاتا ہے، وہ آہستہ چل کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کے اس کے پاس آتا ہے۔ تو اگر وہ میرے ہاتھ، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں دونوں ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جب کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں بیٹھتی ہے جس میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، یعنی اب آپ کو کس نے گھیرا ہوا؟ فرشتوں نے، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، یعنی فرشتے۔
अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस्सॉलिहात, और नेक अमल किए, तूबा लहुम, उनके लिए खुशहाली है, व हुस्नु मआब, और अच्छा ठिकाना है। अब यहाँ पर अल्लाह ने उन लोगों को जो इन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया और नेक अमल किए, उनके लिए इनाम क्या बता रहे हैं? अल्लाह उनका इंजाम बता रहे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें तूबा देगा। तूबा है जन्नत का नाम, जैसे जन्नतुल फिरदौस एक जन्नत का नाम है, तूबा भी जन्नत का नाम है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 100 दर्जे, दरवाजे 8 हैं और दर्जे 100 हैं। 100 दर्जों में से हर जन्नत का अलग अलग नाम है। और सबसे बेहतरीन जन्नत कौन सी है? जन्नतुल, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर मजीद अल्लाह का अर्श है। तो इसलिए जो अल्लाह के करीब की जगह है वही ज़्यादा बेस्ट है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दुआ के लिए यही कहा था कि जब भी तुम जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। तो ये जो तूबा की बात हो रही है, तो ये जन्नत का अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ताला उन्हें तूबा यानी जन्नत देगा, और वहाँ वो ऐसी अच्छी हालत में होंगे जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। यानी वो हुस्न मआब से मुराद अच्छा ठिकाना, ऐसा अच्छा ठिकाना होगा जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे हम कहते हैं ना वो बड़ी खूबसूरत है, फिर मैं कहती हूँ नहीं मैं तो उसकी तारीफ कर ही नहीं सकती, वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जन्नत इतनी खूबसूरत है कि उसकी तारीफ अल्फाज में की ही नहीं जा सकती, और वो जो उसमें चला गया उसके लिए क्या है? बहुत ही बेहतरीन ठिकाना है। इसी तरह फरमाया सारी जन्नत। और यहाँ पर आता है कि अल्लाह ताला ने हमें जन्नत में एक दरख्त अता करेगा जिसका नाम तूबा है, और वो ऐसी नेमत होगी जिसकी खूबियाँ अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। यानी जन्नत तूबा के अंदर, तूबा एक दरख्त है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा किसी को देगा, और वो ऐसा दरख्त है, यानी ये दरख्त एक ऐसी नेमत है जो जिसको अता की जाए तो वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं आमों के बागात हैं, और उनमें से अगर हम इससे पूछते हैं कि इस बागात में से कौन सा दरख्त सबसे बेहतर है, मालिक को पता होता है कि ये दरख्त सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्यों? इसका दरख्त का फल और इसका सब कुछ बहुत अच्छा होता है। अब कोई खरीदने वाला आया है, खरीद रहा है, और वो सिर्फ एक दरख्त खरीदना चाहता है, तो कौन सा खरीदेगा? वही जो सबसे अच्छा है। तो अगर वो दरख्त किसी और के साथ नहीं मिल सकता, उसकी खूबियाँ किसी और दरख्त के साथ नहीं मिल सकती। तो तूबा जन्नत के एक दरख्त का नाम भी है, और वो ऐसा दरख्त है कि उस दरख्त जैसा कोई दरख्त नहीं है, और उसके अल्फाज में बयान करना भी दिया भी नहीं जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में एक दरख्त है कि सवार 100 साल तक उसके साए में चलता रहेगा, लेकिन उसका साया ख़त्म नहीं होगा। 100 साल, आपकी ज़िंदगी कितनी है इस दुनिया में? हद कितनी है? 60, 70, 80, कोई 100 तक पहुँचता है। खबरों में सुन लेते हैं, अखबार में सुन लेते हैं कि 102 उम्र का है, 100 उम्र का है, वरना कोई भी इससे ज़्यादा उम्रों में बहुत मुश्किल से जाते हैं, 70, 80 से ऊपर। और जबकि नबी ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत की उम्र कितनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा? 60 साल, ठीक है ना। तो इससे ऊपर क्या है? चांसेस हैं, जो जिसको भी मिल गया, कोई 80 में जा रहा है, कोई 85 में जा रहा है, कोई 75 में जा रहा है। तो यहाँ है कि जन्नत में एक दरख्त है कि उसका साया अगर 100 साल तक एक मुसाफिर उस पर चलता रहे, लेकिन फिर भी उसका साया ख़त्म नहीं होगा। तो आप देखिए कि कितना बड़ा दरख्त है। हाँ जी, 100 साल। अब आप ये देखें कि जन्नत के दरख्तों के फल की बात मैंने आपको शायद बताई थी कि उसका एक अंगूर कितना बड़ा है, सुना था? नहीं, शायद सुना है, आप भूल रहे हैं। एक अंगूर इतना बड़ा है कि एक खानदान खा लेगा फिर भी वो अंगूर ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ एक अंगूर, जब एक दरख्त इतना बड़ा है कि उसका 100 साल तक साया ख़त्म नहीं हो रहा, तो उसका एक दरख्त का एक फल, सिर्फ ये नहीं कि अंगूर, बाकी चीज़ें भी ऐसी होंगी कि इतनी बड़ी और इतनी वो होंगी, बाकी चीजें फिर बड़ी होती है, वो तो फिर भी साइज में छोटा होता है। अल्लाह ने इसलिए तो उसी की मिसाल दी है कि एक अंगूर जो है पूरे खानदान खा लेगा फिर भी वो ख़त्म नहीं होगा। और अगर एक परिंदा चल रहा है आसमान के ऊपर, आपको नज़र आ रहा है और आपका दिल किया कि मैं इसका रोस्ट खाऊं, तो फिर क्या होगा? वो रोस्ट बन के फौरन आपके सामने हाजिर हो जाएगा, और आप कितना खाएंगे उसमें से जितना आपकी तलब है। उसके बाद क्या होगा? उसके साथ दोबारा असली शक्ल में बनकर उड़कर चला जाएगा। जी, जब अल्लाह के नबी को एक मौज़ा दिया गया है तो वो मिट्टी का एक परिंदा बना रहे हैं, और उसमें फूंक मारने से वो असल शक्ल परिंदा बन सकता है। तो वो परिंदा जो जन्नत का है और जिसे हम खा रहे हैं, उसको रब दोबारा उसकी असल शक्ल में नहीं बना सकता। ये तो वही बात है ना, जैसे कुफार मक्का कहते थे हम गल सड़ जाएंगे, हड्डियां हो जाएंगे, फिर हम दोबारा कैसे पैदा होंगे, है ना। इसी तरह से भी है, दोबारा उड़ जाएगा, सही सलामत भी हो जाएगा, अल्लाह उसको दोबारा बना देगा और वो दोबारा जन्नत में उड़ता हुआ नजर आएगा।
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر عمدہ گھوڑے یا تیز رفتاری کے یہ تیار گھوڑے کا سوار اس کے 100 سال بھی چلتا رہے تو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك هم يكفرون بالرحمن، اسی طرح ہم نے تجھے ایسی امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ تو انہیں وہ وحی پڑھ کر سنائے جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے، اس حال میں کہ اس پہ بے حد مہربان، یعنی وہم یکفرون بالرحمن، اس حال میں کہ اس بے حد مہربان سے کفر کر رہے ہیں۔ قل هو ربی لا الہ الا ہو، کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اسی کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ یعنی نبی کی نبوت کی تصدیق و تائید کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بہت سے انبیاء مبعوث کیے ہیں اسی طرح آپ کو بھی مبعوث کیا ہے، تاکہ کفار مکہ کفار قریش دیگر لوگوں کو وہ قرآن پڑھ کر سنائیں جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ اور بنی نوح انسان کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ نبی پر کیا ہے؟ معجزہ ہے، اور بنی نوح انسان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ یعنی ہمارے پر تو یہ معجزہ نہیں ہو سکتا نا، معجزے کس پر ہوتے تھے؟ صرف نبیوں پر۔ تو کتاب قرآن پاک نبی پر معجزہ ہے اور ہم انسانوں کے لیے یہ باعث رحمت ہے۔ لیکن کفار اس ذات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں جس کی ایک صفت الرحمن بھی ہے اور جس نے اپنی صفت رحمت کے تقاضے کے مطابق انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اب دیکھیں یہ جو بات آ رہی ہے کہ کفار جو تھے اللہ کے اس نام کا انکار کرتے تھے، کون سے نام کا؟ رحمان کا۔ کیوں انکار کرتے تھے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سہیل بن عمر آیا، اس نے کہا آپ ہمارے اور اپنے درمیان ایک صلح نامہ لکھوا لیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلایا، اس سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کاتب نے جب لکھنے کے لیے قلم چلانا شروع کیا تو سہیل نے کہا اللہ کی قسم رحمان کو تو میں نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ آپ بس بسمک اللہم لکھوائیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں۔ یعنی اسی طرح کفار مکہ بھی کہتے تھے ہمیں تو کہتے ہو ایک اللہ کو پکارو، خود اتنے سارے اللہ رکھ دیے ہیں، کبھی کہتے ہو وہ رحمان ہے، کبھی کہتے ہیں رحیم ہے، کبھی کہتے ہو مالک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارے اللہ ہیں جبکہ ایک اللہ کے نام تھے، اور یہ نام کیوں ہوئے اللہ کے؟ اللہ کی صفت کی وجہ سے۔ جیسے میں کہتی ہوں وہ خوبصورت بھی ہے، وہ پیاری بھی ہے، اسے بلی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اس کی صفت کی وجہ سے اس کے مختلف نیمز رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ رحمان ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمان صفت کی وجہ سے میں نے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، میری رحمان صفت کی وجہ سے میں نے قرآن تم پر رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اگر میں رحمان نہ ہوتا تو پھر یہ چیزیں نہ ہوتی۔ رحمان کے لیے اللہ کیا کہہ رہا مزید کہ یہ اللہ کی وہ صفت ہے کہ اس صفت کو اللہ نے کفار کے اوپر بھی ختم نہیں کیا، حالانکہ وہ کافر ہیں، اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، اللہ چاہتا تو ان کے اوپر رحم نہ کرتا، لیکن اللہ نے ان کے اوپر بھی رحمان یعنی رحم کیا۔ یہ جو رحمان صفت ہے یہ صرف دنیا کے لیے، کہ اللہ دنیا میں ہر بندے کے اوپر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کیوں ہر بندے کے اوپر رحم کر رہا ہے؟ تو رزق دے رہا ہے، ورنہ بھوکا مارتا۔ دیکھیں اگر آپ میں سے کسی کے پاس اللہ نے رزق رکھ دیا ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ اس نے تو مجھے فلاں ٹائم میں فلاں باتیں کی تھی، اور وہ آ کے کہتا ہے آپ رزق دو، مجھے کھانا دو، آپ کہیں گے میں کیوں دوں؟ نہیں دیں گے نا، کوئی بھی شخص ہوگا نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ تم نے میرا فلاں ٹائم میں ایسا کیا، میں تمہیں کیوں دوں؟ اللہ نے کبھی کہا ہے کہ کافر نے میرا انکار کر دیا میں کیوں اسے دوں؟ اللہ نہ کو نے دے رہا ہے۔ تو یہ رحمان یہ وہ صفت ہے جو دنیا کے لیے ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سب کے اوپر رحم کرنے والا ہوں، یعنی کوئی گناہ گار ہے تو اس کے اوپر بھی رحمان کا، کوئی نیکوکار ہے اس کے اوپر بھی رحمان ہے، کوئی کافر ہے تو اس کے اوپر بھی رحمان ہے۔ لیکن جو رحیم صفت ہے یہ صرف مومن کے لیے، اور یہ صرف آخرت کے لیے، کہ آخرت میں اللہ رحیم ہوگا کن کے لیے؟ صرف مومن بندے کے لیے۔ اگر آخرت میں بھی اللہ رحمان بن جائے تو پھر کیا کرے گا؟ کافر کو بھی جنت دے، پھر گناہ گار کو بھی جنت دے، لیکن اللہ نے وہاں نہیں دینی، اس لیے وہ صرف رحیم اس وقت ہوگا، اور وہ رحیم صفت کس کے لیے ہوگی؟ صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ اب یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ رحمان ہو یا رحیم دونوں صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ رب العزت کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے نزدیک دو نام اللہ کو نہایت پیارے ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ اس میں بھی رحمان آ گیا نا،
تو اللہ نے اپنے ناموں کے ساتھ جو نام ہیں ان میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن نام کو بہت زیادہ پسند کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ سب سے پیارے ناموں میں سے نام ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اگر واقعی کوئی قرآن ایسا ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے، یا اس کے ذریعے زمین کاٹ دی جاتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، تو پھر وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، بلکہ یہ سارے کام کس کے اختیار میں ہیں؟ قرآن کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہے تو یقیناً سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ اس حال میں رہیں گے کہ انہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا کوئی نہ کوئی سخت مصیبت انہیں پہنچتی رہے گی۔ حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی، ساری کتابوں کے نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے سابقہ تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت کس کتاب کو بخش دی؟ قرآن پاک کو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی پہلے کتابیں نازل کی ان میں سے کوئی بھی ایسی ہوتی جس کی تلاوت کرنے کے بعد پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑتا، یا زمین اپنی جگہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، یا مردے بول پڑتے، تو ان ساری کتابوں میں سے کون سی کتاب ایک کام کرتی؟ قرآن۔ یعنی اللہ نے ساری کتابوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت بھی قرآن کو بخشی ہے۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں کوئی کتاب ایسی ہوتی جو پہاڑوں کو چلا دیتی، زمین کو کاٹ دیتی اور مردوں کو زندہ کر دیتی، یعنی مردے بول پڑتے، تو وہ کون سی کتاب ہوتی؟ صرف قرآن ہی ہوتی۔ لیکن کافروں کا حال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا عظیم معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ موسیٰ اور عیسیٰ جیسی نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس جو معجزے بھیجے گئے تھے ان سے بھی بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہو بھی جائے تب بھی کفار کیا کریں گے؟ ہر ڈرمی سے باز نہیں آئیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس ایمان کا تعلق اللہ کی مشیت سے، اور اللہ اپنی مشیت میں کسی کا دخل پسند کرتا ہے؟ تو اللہ کا مشیت کیا ہے کہ ایمان کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے۔ اللہ جس کو دیکھتا ہے، جس کے اندر ایمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو ایمان دے دیتا ہے، جس کے اندر طرف ہی نہیں ہے وہ 100 نشانیاں کیا 1000 نشانیاں بھی دیکھ لے تو کبھی بھی وہ ایمان نہیں لائے گا۔ تو یہاں کافروں کے لیے بہت بڑی وعید ہے کہ ان کے کفر اور رسول کے تکذیب کے نتیجے میں ہمیشہ ان پر کوئی نہ کوئی مصیبت انہیں لاحق ہوتی رہے گی، قتل کیے جائیں گے یا قید کر لیے جائیں گے یا قید سالی دی جائے گی یا کسی اور عذاب میں مبتلا ہوں گے، لیکن جسے دیکھ کر ان کے دل دہل جائیں، ان کا سکون چھن جائے، لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوں گے۔ ہر نبی کو جو بھی معجزہ دیا گیا تھا اسی کے مطابق لوگ اس پر ایمان لاتے تھے، اور نبی نے فرمایا کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن ہے جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے عطا کیا ہے، اور یہ معجزہ سب معجزوں سے بڑھ کر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ روز قیامت میرے امتی سب انبیاء کے امتیوں سے زیادہ ہوں گے۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام پر 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد چند لوگ ایمان لائے تھے جو صرف کشتی میں بیٹھ سکے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت لوط کا قصہ پڑھا، ان کی بیوی بھی ان کا ساتھ دینے والوں میں سے نہیں تھی، چند لوگ تھے جو ان کے ساتھ گئے۔ ہر نبی کا آپ تقریباً تھوڑا تھوڑا تذکرہ پڑھ چکے ہیں، سب کے ساتھ تھوڑے تھوڑے لوگ تھے، جبکہ نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا معجزہ جتنا بڑا ہے تو اسی طرح میری امت کے لوگ ایمان لانے والے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا تھا ان کی وفات کے ساتھ ہی ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ موسیٰ کا معجزہ موجود ہے، عیسیٰ کا معجزہ کسی نبی کا معجزہ بھی موجود نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا قرآن، نبی کے ختم ہونے کے بعد کیا وہ قرآن ختم ہو گیا؟ تو نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ عبدالآباد تک باقی رہے گا، یعنی جب تک دنیا باقی ہے، عبدالآباد جب تک دنیا باقی ہے۔ اور یار یہ بھی کہہ سکتے کہ ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ قرآن کی کچھ صورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ ہم جنت میں بھی ان صورتوں کا تذکرہ یعنی پڑھیں گے، تو عبدالآباد سے مراد ہمیشہ ہمیشہ بھی ہے، اور جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، یعنی جو بار بار پڑھنے کے باوجود کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ جتنی بار بھی پڑھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نئے سرے سے پڑھیں۔ آپ ایک ناول کو پڑھتے ہیں، آپ اگلی بار پھر وہ ناول پڑھیں گے تو آپ کو کیا لگے گا کہ یہ میں نے پڑھا ہوا ہے، چھوڑ دیں گے،
یعنی یاد نہیں ہوگا پہلے کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا، آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی پڑھنا شروع کیا آپ کو لگا کہ میں نے پڑھا ہوا ہے، آپ کہیں گے یہ پڑھا ہوا ہے، پھر آپ کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن قرآن جتنی بار بھی پڑھا جائے ہر بار نیا انداز، نئے طریقے سے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یعنی اس سے اصل مراد قرآن کی تفسیر ہے، ترجمہ ہے، قرآن میں غور و فکر ہے کہ آپ جتنی بار بھی اس میں غور، اب آپ پڑھ رہے ہیں نا، نیکسٹ اگر آپ کو موقع ملتا ہے آپ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے جو پڑھا ہے اس وقت آپ نے کچھ اور غور و فکر کیا، جب آپ نیکسٹ پڑھانا شروع کرتے ہیں تو پھر کچھ اور غور و فکر آپ کے سامنے آئے گا، اور اگر آپ نے ایک کلاس مکمل کر کے دوسری کلاس شروع کی ہے تو آپ کو مزید اس میں کچھ اور نظر آئے گا، یعنی ہر بار آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ آیتوں میں کچھ نہ کوئی چیز آپ کو نیو محسوس ہوگی۔ اور کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس میں جتنا زیادہ غوطہ زن ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو اس کی گہرائی کے اندر بہت کچھ ملتا جائے گا۔ اس سے علماء کبھی سیر نہیں ہوں گے، یعنی یہ ایسی کتاب ہے جتنی بار بھی پڑھی جائے اس سے علماء کبھی سیر نہیں ہوں گے، یعنی ان کا دل نہیں بڑھے گا۔ ایک فیصلہ کن بات ہے، مذاق نہیں ہے، جو سرکشی کی وجہ سے اسے ترک کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نیست و نابود کر دے گا، اور جو اس کے سوا کسی اور جگہ سے ہدایت کا طلبگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ آخری حدیث کرتے ہوئے ہم بات ختم کرتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ جب کافر ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تو ان پر کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ پر کس طرح کی مصیبتیں آتی تھیں۔ کفار مکہ پر جو آفتیں آتی رہیں ان میں سے ایک قحط ہے، اور اس قحط کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہونی چاہیے، اگر آپ انہوں نے نہیں بھی پڑھا تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ ایمان نہیں لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط کے حوالے سے کیسی بد دعا دی تھی؟ اب دیکھیں، اب تو میں نے بہت زیادہ ہی دے دی کہ اللہ ان پر اس طرح سے قحط سالی نازل کر جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط سالی بیتی تھی، تو یہ دعا کی تھی۔ تو جو آفتیں ان کے گھروں کے قریب نازل ہوتی تھی ان میں سے ایک غزوہ بدر میں متعدد کفار کا قتل ہونا بھی ہے۔ کتنے قتل ہوئے تھے غزوہ بدر میں؟ 70۔ جب ان کو اکٹھا کر کے کنویں میں ڈالا تھا جس میں اسمیل تھی، اور وہ کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے کہ میں نے تو اپنا، ابھی چند دن پہلے ہی آپ نے یہ بات تو پڑھی ہے کہ میں نے تو نہیں پڑھی، آپ لوگوں نے پھر سورۃ انعام میں پڑھا رہی ہوں گی، تو اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تو جو مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا تھا میں نے تو پا لیا، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے پا لیا؟ یعنی کیونکہ اس وقت وہ سن رہے ہوتے ہیں، مردے سن رہے ہوتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انہیں دفن نہ کر دیا جائے، اور وہ کب تک سنتے ہیں؟ جب تک کہ وہ اپنے مردہ دفنانے والوں کے جانے کی آواز سنتے ہیں، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک یعنی کہ گھروں کے قریب نازل ہونے والے میں سے عذابوں میں سے ایک عذاب تھا۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانا تو سرکشی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یوسف کے زمانہ جیسی قحط سالی کے ذریعے سے ان کے خلاف میری مدد فرما۔ الغز وہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے اور ہر چیز ختم ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے ہڈیاں اور مردار تک کھا گئے۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور فاقہ کی شدت کی وجہ سے دھوئیں کے سوا انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اسی کے متعلق اللہ نے یہ آیت نازل کی، سو انتظار کر جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ نے، دخان کا مطلب بھی دھواں ہے، دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس دن کا انتظار کر جس دن آسمان سے ظاہر دھواں ہوگا اور وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا مجھے تو کمزوری ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو رہا ہے اور مجھے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم کچھ نہ کھا رہے ہو کئی دنوں ٹائم سے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہماری یہ کیفیت ہے۔ اور جن کے اوپر قحط اس طرح سے آ گیا کہ انہیں ہڈیاں اور مردار کھانے پڑے، تو بتائیں کہ ان کی ہڈیاں اور مردار کھانے کے بعد ان کے پیٹ کے اندر کیا ان کی بھوک ختم ہوتی ہوگی، اور پھر ان کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں دھوئیں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر ایک شخص نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی اللہ کے رسول قبیلہ مضر کے لیے بارش کی دعا کیجیے کہ وہ برباد ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مضر کے حق میں دعا کروں؟ یقیناً تم جڑی ہو۔ آخر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور بارش ہوئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک ہم یہ عذاب تھوڑی دیر کے لیے دور کرنے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہو۔ چنانچہ پھر جب ان پر خوشحالی ہوئی تو وہ شرک کی طرف دوبارہ لوٹ گئے اور اپنے ایمان لانے کے وعدے کو بھلا دیا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ جس دن ہماری پکڑ بڑی ہوگی بے شک ہم اس دن انتقام لینے والے ہیں، اور اس پکڑ سے مراد بدر کی لڑائی تھی جو اللہ رب العزت نے ان کی بہت
زیادہ پکڑ کی. تو یہاں سے پتہ چلا کہ ان پر مختلف پے در پہ آفتیں آتی تھیں، مصیبتیں آتی تھیں. کس صورت میں؟ جھٹلانے کی وجہ سے. تو اگر ہم بھی کوئی غلط اعمال کریں گے، غلط کام کریں گے یا گناہ کریں گے تو اس کی صورت میں ہم پر بھی کئی قسم کی گھروں میں آفتیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، اور وہ ہماری اپنے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہوں گی. تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی ہوگی تاکہ ہم ان اعمالوں سے اپنے آپ کو دور کریں، تاکہ وہ آفتیں اور مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو کیوں نہیں کما کر رہا ہے، بھاون کیوں نہیں کما کے آ رہا ہے، بھائی کیوں نہیں کما کر لا کر دے رہا. اپنے اعمال کی فکر کریں کہ آپ کے گھر میں اگر کھانے کو کچھ نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا. یہ کہتی ہے ایک نوبت ہے نا، اور یہ کس وجہ سے آ رہی ہے؟ جھٹلانے کی وجہ سے. کسی بھی عمل کو آپ نے جھٹلایا تو اس صورت میں ہمارے گھروں کے اوپر بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.